السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان روزانہ ایک ایسا درود پڑھتے ہیں جو نماز کا حصہ ہے، جو ہر مسلمان کی زبان پر آتا ہے، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا راز بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ وہ درود ہے درود ابراہیمی۔ یہ وہ درود ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، جو ہر سجدے کے بعد زبان پر آتا ہے، لیکن شاید ہم میں سے اکثر لوگوں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ اس درود کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر شامل کر دیا۔ سوچئے، دنیا میں بے شمار دعائیں ہیں، بے شمار اذکار ہیں، بے شمار کلمات ہیں، لیکن نماز کے اندر جس درود کو جگہ دی گئی وہ درود ابراہیمی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو اللہ نے خود اپنے بندوں کے لیے کیا ہے، اور جب اللہ کسی چیز کو منتخب کرتا ہے تو اس کے اندر ضرور کوئی ایسا راز ہوتا ہے جو انسان کی سمجھ سے فوراً ظاہر نہیں ہوتا۔ دوستو، درود ابراہیمی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ دراصل ایک ایسا روحانی تعلق ہے جو انسان کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیتا ہے۔ جب انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ صرف درود نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ایک درود اور 10 رحمتیں۔ لیکن یہاں ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے اندر صرف ثواب نہیں بلکہ روحانی تبدیلی کی طاقت بھی ہے۔ یہ درود دل کو بدل دیتا ہے، انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کی تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ آپ نے شاید یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا درود پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے۔ درود صرف زبان سے نہیں پڑھا جاتا، درود دل سے پڑھا جاتا ہے۔ جب درود صرف الفاظ بن کر رہ جائے تو اس کا اثر کم محسوس ہوتا ہے، لیکن جب درود محبت کے ساتھ پڑھا جائے، جب دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو، تو یہی درود انسان کے دل میں نور پیدا کرنے لگتا ہے۔ دوستو، درود ابراہیمی کا پہلا راز یہی ہے کہ یہ درود انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قریب لے جاتا ہے، اور جب انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، وہ سچائی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، وہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں درود ایک عام ذکر سے بڑھ کر انسان کی زندگی کا راستہ بدلنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر درود ابراہیمی میں اتنی طاقت ہے تو پھر اکثر لوگ اس کی تاثیر کیوں محسوس نہیں کرتے؟ کیا ہم درود کو صرف ایک عادت کے طور پر پڑھتے ہیں، یا ہم اس کے معنی اور اس کے مقام کو سمجھے بغیر پڑھتے رہتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں درود ابراہیمی کے اگلے راز تک لے جاتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کے اندر صرف ایک نہیں بلکہ کئی ایسے راز ہیں جو انسان کی روحانی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور جب انسان ان رازوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ درود صرف نماز کا حصہ نہیں، یہ دراصل اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کی ایک کنجی ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ لیکن ابھی ہم نے صرف پہلا پردہ اٹھایا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کے اندر ایک اور ایسا راز بھی ہے جسے سن کر بہت سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور جب یہ راز سامنے آتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا صرف عبادت نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو انسان کی تقدیر کے راستوں کو بھی بدل سکتی ہے۔ دوستو، جب انسان درود ابراہیمی کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا شروع کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ دراصل ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا کہ جب مسلمان نماز میں بیٹھتا ہے اور درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس لمحے وہ صرف الفاظ ہیں پڑھ رہا ہوتا،
وہ دراصل اپنے رب کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالی نہیں چھوڑتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ایک درود اور 10 رحمتیں۔ لیکن یہاں ایک اور گہری بات ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ درود ابراہیمی میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ درود ابراہیمی دراصل 2 عظیم انبیاء کی برکت کو ایک ساتھ جمع کر دیتا ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کا مقام دیا، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں۔ جب بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ ان دونوں عظیم ہستیوں کی برکت کو یاد کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں درود ابراہیمی کی روحانی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی دل کو نرم کر دیتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے یہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی روشنی پیدا ہونے لگتی ہے، پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں، دل کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے، اور انسان کو سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے۔ درود ابراہیمی کی تاثیر صرف الفاظ میں نہیں ہے، اس کی تاثیر نیت میں ہے۔ اگر انسان صرف عادت کے طور پر درود پڑھتا ہے تو وہ اس کی اصل طاقت کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اگر انسان محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو یہی درود انسان کے دل کو بدلنے لگتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جب انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل میں اس محبت کو زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ نے شاید یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے پر عجیب سا سکون ہوتا ہے، ان کے الفاظ نرم ہوتے ہیں، ان کا رویہ نرم ہوتا ہے، ان کی زندگی میں عجیب سی برکت ہوتی ہے۔ اکثر ایسے لوگوں کی زندگی میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں، کیونکہ درود دل کو زندہ رکھتا ہے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو انسان کی زندگی میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر درود ابراہیمی میں اتنی بڑی طاقت ہے تو پھر ہم اس کی اصل تاثیر کیوں محسوس نہیں کرتے؟ کیا ہم اسے صرف نماز کا ایک حصہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، یا ہم اس کے معنی اور اس کے مقام کو سمجھے بغیر پڑھتے رہتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں درود ابراہیمی کا دوسرا بڑا راز سامنے آتا ہے۔ یہ راز یہ ہے کہ درود ابراہیمی صرف ایک ذکر نہیں، بلکہ ایک روحانی رابطہ ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو نئے انداز میں دیکھنے لگتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی بھی ویسی بنانی چاہیے جیسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں درود صرف ایک عبادت نہیں رہتا، بلکہ انسان کی زندگی کا راستہ بدلنے لگتا ہے۔ لیکن دوستو، درود ابراہیمی کے اندر ابھی ایک اور ایسا راز باقی ہے جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے سن کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ درود صرف دل کو سکون نہیں دیتا، بلکہ کبھی کبھی یہ انسان کی تقدیر کے راستوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان درود کو پہلے کی طرح نہیں پڑھتا۔ دوستو، جب انسان درود ابراہیمی کے ان رازوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ درود صرف نماز کا ایک حصہ نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کی ایک کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ خود بھی پسند کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ سوچئے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ جب ایک بندہ درود پڑھتا ہے
تو وہ اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، اگر وہ اللہ کی رحمت چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود دل کو نرم کر دیتا ہے، دل کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، درود ابراہیمی کا اصل راز یہی ہے کہ یہ درود انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قریب لے جاتا ہے، اور جب انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے اعمال بدل جاتے ہیں اور اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کو زیادہ جگہ دیں، صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ دن کے ہر لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، دل ہی دل میں درود پڑھتے رہیں۔ شاید یہی درود قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو اور آپ واقعی چاہتے ہوں کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، تو ابھی کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل الفاظ کا نور کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی روح کو جگانے والی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔